بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن پاک میں یہ ایک آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ آیت آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا۔ ہر جمعہ کے خطبے میں پوری دنیا کی تمام مسجدوں میں دوسرے خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو اس آیت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت پڑھی گئی، اب ہمیں عربی خطبے سے چھٹکارا ملا۔ لوگ آیت سنتے ہی جلدی جلدی کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اسی لیے اتری ہے کہ امام صاحب رک جاؤ، اب ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھاؤ۔ پوری دنیا میں آیت پڑھی جاتی ہے، ہر ملک میں، ہر جمعہ میں، ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ تو اسی سے لگا سکتے ہیں کہ آخر ہمارے بڑوں نے اس آیت کو ہر جمعہ کے خطبہ کا جز کیوں بنایا۔ کچھ تو خاص بات ہوگی اس آیت میں۔ قرآن پاک کی آیات میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کو خطبہ کا جز بنایا جا سکتا تھا، لیکن کچھ سوچ سمجھ کر اللہ والوں نے اس آیت کو خطبہ کا جز بنایا، وہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، اللہ کرے کہ آج ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کی کچھ خوبیاں یہ ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ایک تہلکہ پیدا کیا، ایک انقلاب پیدا کیا، ایک ہلچل مچی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد بڑے بڑے پڑھے لکھوں نے جب اس آیت کو سنا تو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے پر مجبور ہوئے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اکثم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے سردار تھے، بہت پڑھے لکھے۔ جب انہوں نے چرچا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جا کر اللہ کے نبی سے ملاقات کروں اور ان کے بارے میں کچھ پتہ چلاؤں کہ وہ ہیں کیا۔ لوگوں نے منع کیا کہ آپ سردار ہیں، نہ جائیے، کسی دو نمائندے کو جو سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، بھیج دیجئے حضور کے پاس۔ تو دو شخص کو انہوں نے تیار کر کے ٹریننگ دے کر سمجھا بجھا کر کیا کیا سوال کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ وہ دونوں آئے حضور کے پاس اور سوال کیا۔ سوال کتنا مختصر ہے اور جواب کتنا اچھا ہے۔ انہوں نے پوچھا من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ کے نبی نے بہت مختصر دیا، انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، خلاص، آگے کچھ نہیں۔ ما انت، آپ کیا ہیں؟ فرمایا انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، خلاص۔ سوال مختصر، جواب بھی مختصر۔
حالانکہ ایسے موقع پر جب انسان کسی انسان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ لمبا لیکچر دیتا ہے، اپنی خوبیوں کو گناتا ہے نا۔ اور بہت مشہور بات ہے، سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ مختصر سا سوال ہے، جواب مختصر ہونا چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سامنے اپنی لاٹھی پر مقالہ پڑھنے لگے، اس کی خوبیاں بیان کرنے لگے، اس کے نقصانات بتانے لگے۔ جواب تو ایک ہی تھا، یہ عصا ہے، میری لاٹھی ہے، ختم۔ مگر آگے کتنی لمبی تقریر کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اتوکّع علیہا، میں اس پہ سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، بکریوں کو ہکاتا ہوں، اس کے لیے پتے توڑتا ہوں، وہ بڑی خوبیاں ہیں اس کے اندر۔ بس پھنس گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا، آپ کی لاٹھی ہے نا، رکھیے زمین میں، رکھ دیا۔ اب وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا، کہا پکڑیے اپنی چیز کو، بڑا دعویٰ ٹھوک رہے تھے کہ میری لاٹھی ہے، بڑے نفع ہیں، تو پکڑیے، اب نفع ملے گا آپ کو وہاں پر۔ تو بھاگے موسیٰ علیہ السلام، کہا نفع کہاں، وہاں تو نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی بار میں سمجھا دیا کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، یہ بھول جاؤ کہنا کہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ بھول جاؤ۔ ہم لوگ خوب بولتے ہیں یہ میرا مکان ہے، اور وہی مکان ان کو نقصان دیتا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، وہی بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے۔ یہ میری دولت ہے، اسی دولت سے نقصان ہوتا ہے۔ انہیں جس چیز کو انسان نے اپنا کہا، اللہ نے دکھلا دیا دنیا کے اندر کے لوگ۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مختصر سا جواب دیا کہ میری ذات کے بارے میں پوچھتے ہو، انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں، میرا نام ہے، میرے ابا کا نام عبداللہ ہے، ختم کہا۔ مانتا آپ کیا چیز ہیں، آپ کیا ہیں؟ فرمایا انا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ جواب پورا ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی پڑھ دیا ساتھ ساتھ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو ان دونوں نے کہا ذرا پھر سنائیے، پھر سنائیے، پھر سنائیے۔ حضور بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ ان دونوں کو یاد ہو گیا، وہ دونوں واپس گئے، اس آیت کو لے کر واپس گئے، پڑھتے ہوئے پہنچے اپنے سردار اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہو گئے۔ تو یہ آیت انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب یہ دیا اور یہ آیت سنایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو انقلاب پیدا کرنے والی آیت ہے، اس میں جو 6 فارمولے بیان کیے گئے ہیں، اگر یہ فارمولے دنیا میں جاری ہو جائیں تو ساری دنیا سدھر جائے۔ جس قوم میں یہ 6 فارمولے آ جائیں اس قوم کو دنیا بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ حضور نے اپنا تعارف مختصر لفظوں میں کیا اور اپنے نبوت کا بھی ایک جملے میں فرما دیا، لیکن مقصد حیات اور مقصد نبوت اور مقصد بعثت جو اللہ کو ہے وہ بتا دیا۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ عدل تو اردو لفظ ہے نا، سب جانتے ہیں۔ عدالت سے عدل مانگا جاتا ہے، عدالت کا محکمہ عدل کے لیے قائم ہوا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، ہر ایک کو، صرف جج کو نہیں، ہر ایک کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور ہر ایک ایمان والا اردو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے عدل کے معنی کیا، انصاف، احسان کے معنی کیا۔ تیسرا حکم دیا ایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو، قرابت داروں کو جو تمہارے رشتے میں قریب ہیں ان کو دو۔
یہ 3 حکم ہے اس آیت کے اندر، اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ابھی 3 باتوں تو وہ آپ نے سنا جس کا حکم یا امرو، حکم کرتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، حکم کرتا ہے احسان کرنے کا، کسی کی برائی نہیں چاہنے کا، اور حکم کرتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا، محروم نہیں کرنے کا، دینے کا۔ اور 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی کی باتوں سے رک جاؤ، وَالْمُنْكَرِ، جو باتیں ناپسندیدہ ہیں، نامعقول ہیں، اچھی نہیں ہیں، ان سے رک جاؤ۔ اور کون باتیں اچھی ہیں کون باتیں خراب ہیں، یہ انسان کا جب دل دماغ صحیح ہوتا ہے نا تو وہ خود پرکھ لیتا ہے کہ کون چیز اچھی ہے کون چیز خراب ہے، پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بشرطے کہ انسان کا دل اور دماغ صحیح ہو۔ دل اور دماغ جب بگڑتا ہے تو ہر خراب چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے، ہر اچھی چیز خراب لگنے لگ جاتی ہے، لیکن جب انسان صحیح انسان ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ کوئی چوری کو اچھا کہے گا، کوئی جھوٹ کو اچھا کہے گا، یہ سب منکرات میں آتا ہے۔ والبغی، سرکشی، سرکشی کہتے ہیں کسی بھی چیز میں انسان اپنا زور دکھلا دے، طاقت دکھلا دے، بغاوت کر جائے، ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں، ہم سب سے اپنی بنوانا چاہتے ہیں، یہی تو بغاوت ہے۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تم کو نصیحت کرتا ہے اللہ تاکہ تم یاد کرنے والے بن جاؤ۔ یقین جانیے کسی بھی مذہب کے کسی بھی قانون میں ایک جملے کے اندر ایسے فارمولے بتائے جائیں جس سے پوری دنیا کی اصلاح، سارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، کہیں کچھ نہیں ہے سوائے اسلام کے اور سوائے قرآن کے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نے تہلکہ مچا دیا اس زمانے میں، بڑے بڑے نافرمانوں کے دلوں میں اتر گیا قرآن پاک۔ اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت کے اندر جتنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ تو واقعی وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہے، اب وہ خود ایمان لے آئے اور پوری قوم مسلمان ہو گئی، ایک آیت کو سن کر پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایمان لانے کا واقعہ اسی آیت سے جڑا ہوا ہے، جب اس آیت کو سنا تو انہوں نے بھی مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ولید بن مغیرہ سخت مخالف تھے اسلام کے، سخت مخالف تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ چل کر آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے کے لیے کہ آپ بند کر دیجئے اپنا مشن، آپ کلمے والا مشن بند کیجئے۔ پورے مکہ میں خلفشار مچا ہوا ہے، آپ روک دیجئے اپنے کام کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے رہے، اس کے بعد یہ آیت پڑھ کر سنا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر۔ ہمارا مقصد دنیا کے اندر بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ عدل قائم ہو جائے، احسان ہو جائے، اور رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو اس کا حق ملنے لگ جائے۔ ہم اسی لیے تو آئے ہیں، اور ہمیں غلط کاموں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ بس اتنی سی بات ولید بن مغیرہ کے دل پر اثر کر گئی، خود بھی ایمان لے آئے، اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ جو جملہ ہے اس جملے کے بڑے پھل پھول نکلنے والے ہیں۔ جب یہ جملہ پھیلے گا قوموں میں تو ہر قوم سوچے گی کہ ہمیں کہیں بھی انصاف نہیں مل رہا، ہمیں کہیں بھی ہمارے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، کہیں بھی ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو ہمارے ساتھ عدل کرنے کے لیے آیا ہے، احسان کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارا حق دلانے کے لیے آیا ہے، بے حیائیوں سے روکنے کے لیے آیا ہے، منکرات سے روکنے کے لیے آیا ہے، تو ہر ایک اسلام میں داخل ہوگا۔ اس لیے اب اس کی مخالفت کرنا ہمیں جائز نہیں۔
میرے بزرگ اور دوستو، یہ عدل کیا ہے؟ ایک لفظ ہے بہت مختصر سا، 3 حرفوں کا۔ عدل کا الٹا ایک لفظ آتا ہے ظلم، جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ عدل الٹا ہے ظلم کا۔ عدل کا مطلب ہے انصاف کرنا۔ عدل صرف عدالت میں نہیں ہوتا، عدل کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر موڑ سے ہے۔ سب سے پہلا عدل تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو مان لے، اپنے اللہ کو ایک مان لے، اس کو اپنا رب جان لے، اس کے سامنے سر جھکا لے، اس کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں ذرا سی بھی جگہ نہ دے دے۔ ایک عدل تو یہ ہے۔ اور اس کے خلاف اللہ کو ایک نہیں ماننا، اللہ کو قدرت والا نہیں ماننا، اللہ کو رب نہیں ماننا، اللہ کو معبود نہیں ماننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو عدل کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان عدل قائم کرے۔ ہمیں اس کو کیا ماننا ہے؟ جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو ہمیں زندہ رکھ رہا ہے، جو ہمیں موت دے دیتا ہے، ہمیں اس کو کیا ماننا ہے؟ یہ ماننا سب سے پہلا عدل ہے۔ اور اس کے حکموں کو ماننا، اس کے آگے سر کو جھکانا، یہ سب سے پہلا عدل ہے۔ جب یہاں سے عدل شروع ہوگا تو پھر یہ عدل اپنے گھر میں آئے گا، پھر اپنے سماج میں آئے گا، پھر اپنی قوم میں آئے گا کہ ہمیں کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہمیں کس کے ساتھ کیا عدل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے اللہ کو بھی نہ مان سکے، اللہ کے آگے سر نہ جھکا سکے، تو وہ کہیں بھی انصاف نہیں کر سکتا، وہ کہیں بھی عدل نہیں قائم کر سکتا، وہ ہمیشہ ظلم ہی ظلم کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے عدل کے لیے قرآن پاک میں بہت سی آیتوں کو اتارا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، بات کرنے میں بھٹک مت جاؤ کہ تم کو کیا بولنا ہے اور تم کیا بولنے لگے، تم کو کیسے بولنا ہے تم کیسے بولنے لگے، تم کو کس سے کیا بات کرنا ہے تم کس سے کیا بات کرنے لگے۔ یہ یہاں پر بھی عدل قائم کرنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بات کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ ان سے ہماری دوستی ہے تو ذرا ان کے فیور میں بول دیا، اور ان کی ذرا ان سے دوری ہے تو ان کے خلاف میں بول دیا۔ یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے، ابھارے نہیں کہ جب تم فیصلہ کرنے لگ جاؤ تو انصاف نہ کر سکو۔ فرمایا اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تمہارا انصاف کرنا تمہیں تقویٰ سے زیادہ قریب کر دے گا۔ اور جو انصاف نہیں کرے گا وہ تقویٰ سے بہت دور ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں پہلا حکم تو فرمایا کہ تم عدل قائم کرو، اپنے اور اللہ کے درمیان بھی، اپنے اور دوسروں کے درمیان بھی، اپنی ذات کے اندر بھی عدل کرو۔ تمہاری ذات کا، تمہاری جان کا تم پر کیا حق ہے اس کو دینا ہے، اس کو ادا کرنا، اس کے ساتھ بھی دینا۔ قرآن اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، اس لیے کہ یہ انسان کا جسم انسان کی اپنی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔
اللہ کی امانت کا استعمال اسی انداز میں ہوگا جس انداز میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تم پیڑ میں الٹے لٹک جاؤ، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کنارے ہو جاؤ، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم اللہ، یہ اللہ کی عبادت نہیں، یہ عدل نہیں ہے۔ جب اللہ کے عبادت کا حکم ہے اللہ کی عبادت کرو، جب بندوں کے حقوق ادا کرنے کا وقت ہے اس کے بعد حقوق ادا کرو، جب تمہاری نیند کا غلبہ ہے اپنے جسم کا حق ادا کرو، جب تمہیں بھوک لگ جائے تو کھانا کھاؤ، یہ تمہارے جسم کا حق بنتا ہے۔ عدل اپنی ذات کے ساتھ، عدل دوسروں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ ہم لوگوں نے عدل کا ایک لفظ سمجھا کہ وہ تو عدالت کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو عدل کا حکم فرماتا ہے۔ اور آگے دوسرا لفظ آتا ہے احسان۔ احسان کے معنی یہ حسن سے بنا ہے، حسن کے معنی خوبصورتی، اچھائی، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے معنی ہر کام اچھا، ہر عمل اچھا۔ اب سمجھ لیں کہ جو کام اچھا ہو گیا وہ احسان کے درجے میں آ گیا، اور جس کام میں اچھائی نہیں آئی وہ اچھا نہیں ہوا، وہ احسان کے درجے میں نہیں آیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ احسان صرف عبادت میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے نا، حدیث جبریل، انسان کی شکل بنا کر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ صحابہ کرام کا مجمع جٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے تھے صحابہ کرام کو۔ وہ شخص آیا، بال بکھرا ہوا، گرد پڑی ہوئی اور کچھ بھن بھنا رہا تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں رہے تھے، لوگ پہچان بھی نہیں رہے تھے، اجنبی لگتا تھا، لمبے سفر سے آیا ہے۔ اور وہ مجمع کو چیرتے پھاڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب سٹ کر حضور کے دونوں زانوں سے اپنا زانو ملا کر بیٹھ گیا، یعنی جیسے بہت پرانی بے تکلفی ہو، بہت تعلقات۔ اور صحابہ دنگ ہیں کہ یہ کون شخص ہے بھائی، کوئی تو پہچانتا نہیں۔ اب اس نے 3 سوال کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا سوال تو اس نے کیا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے ایمان بتا دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ تو صحابہ کو اور تعجب ہوا، یہ پوچھنے آیا ہے یہ بتانے آیا ہے؟ حضور نے جب بتایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک کہا، اس کو میں پہلے سے معلوم تھا اس کو۔ پھر اس نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے اسلام کی تفصیل سے بتایا، 5 وقت کی نمازیں، رمضان کا روزہ، مال کی زکوٰۃ، سال میں 1 بار حج، کلمہ کے بعد یہ 4 اعمال بتا دیے، یہ اسلام ہے۔ تو پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ کو اور تعجب ہوا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تفصیل فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری عبادت اتنی زبردست ہے کہ میں جب عبادت کرتا ہوں تو گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ شاید کوئی نہ کہہ پائے، ہو سکتا ہے اللہ کسی کو اس مقام پر پہنچا دے۔ تو حضور نے اسی کے بعد یہ جملہ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو یہ بات تمہیں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
عبادت ایسی کرو کہ کم از کم تمہیں اتنا تو یقین ہو جائے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو پھر یہ عبادت میں اٹھا بیٹھی، کشتی کشتا، مارم پیٹی، موبائل، یہ سب ہوتا رہے گا کیا؟ اگر ہمارے نوجوانوں کو جو چھت پر تگڑم بازی کرتے رہتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ سب کی نماز خراب کرنے، برباد کرنے آتے ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان کو یقین ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، تو ان کے ہاتھ پیر سن ہو جائیں گے. مجال نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کریں گے مسجد کے اندر. ایک بڈھا کھوسٹ، دبلا پتلا کمزور سا، خالی و خاکی وردی ہی تو پہنتا ہے، اور اس کے دم کیا ہے؟ آگے کھڑا ہو جائے بس سٹک، بولتی بند، کیا ہے؟ سپاہی کھڑا ہے، چاہے اس میں دم رہے نہ رہے، وہ خاکی وردی میں اتنی خوبی. اور اگر ایمان والا اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا مسلمان ڈر نہیں سکتا ہے اپنی بدعمالیوں، رک نہیں سکتا ہے اپنی بدتمیزی سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اتنا پاورفل نہیں ہو، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ بات تو تمہیں ہر حال میں ماننا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر تمہارے اعمال جو ہوں گے وہ احسان والے عمل ہوں گے. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، نہ تو ہم اللہ کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ ہمارا یقین بن رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری نمازیں بھی اٹھی بیٹھی رہ گئیں. پھر ہمارا سارا عمل ایسے ہی جا رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ صفت ہمارے اعمال میں پیدا ہو. احسان کی تعریف عبادت میں تو یہ ہے کہ عبادت میں یہ خوبی پیدا ہو جائے، لیکن اسے احسان کا درجہ نہیں مل سکتا ہے. احسان کا درجہ جب ملے گا جب زندگی کے ہر عمل میں انسان اس بات کو سامنے رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. پھر زندگی کے ہر عمل میں خوبی پیدا ہوگی، صرف عبادت میں نہیں. ہم جب کسی سے لے رہے ہیں تو ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم جب کچھ دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر ہماری زبان بھی صحیح ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ کا کام بھی صحیح ہو جائے گا، ہمارے پاؤں کا چلنا بھی صحیح ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہر انسان کے دماغ کا سوچنا بھی صحیح ہو جائے گا، دل کا دھڑکنا بھی صحیح ہو جائے گا. آج ہماری ذات میں، ہماری زندگیوں میں جتنا بگاڑ ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ سے غافل ہیں، ہم اللہ کو نہیں جان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. احسان کے بدلے اللہ کے ہاں کتنے ہیں، کتنی تاکید ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زندگی میں احسان آ جائے تو اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا. احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، تم احسان کرو، اللہ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا. ایک جگہ فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن اللہ کما احسن الیک، احسن اللہ کما احسن کما احسن اللہ الیک، تم احسان کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بغیر حق کے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے. تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو. احسن کما احسن اللہ علیک، احسان کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. اس آیت میں یہ دو فارمولہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، عدل کا اور احسان کا، اور ایک تیسرا ہے ایتاء ذی القربہ. قربہ رشتوں میں کچھ زیادہ قریب ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے دوری کے رشتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ رشتے بے انتہا پسند ہیں.
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو جانوروں کی زندگی نہیں بنایا۔ جانوروں میں رشتے نہیں ہوتے۔ اب ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، سب سمجھدار لوگ۔ آپ کسی کتا سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہاری ماں کون ہے، کسی بکری سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارا باپ کون ہے، وہ بتائے۔ کوئی جانور اپنا رشتہ نہیں بتا سکتا۔ یہ رشتہ کس نے قائم کیا؟ اللہ نے قائم کیا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایمان والوں کے ساتھ کتنا قیمتی بنایا ہے۔ یہ رشتہ آپ کو بڑے ترقی یافتہ، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، یہ رشتے وہاں نہیں ملیں گے، یقین جانیے۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں جا کے پوچھئے گا، بہت سے کروڑوں نوجوان سے پوچھئے، تمہیں اپنے باپ کا پتہ ہے؟ کچھ نہیں۔ باپ سے کیا لینا دینا؟ ماں کا پتہ تو ہے، کس کے پیٹ میں ہم 9 مہینہ رہے اور کس کے پیٹ سے ہم دنیا میں آئے، یہ تو پتہ ہے، لیکن ہمیں اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ جب باپ کا پتہ نہیں تو آگے کسی کا پتہ نہیں ہوگا۔ 1 2 نہیں، کروڑوں ہیں ایسے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں نکاح کا ایک عمل عطا فرما کر ہمارے رشتوں کو پاکیزہ بنا دیا۔ اس نکاح کے ذریعہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اس سے جو نسلیں دنیا کے اندر آتی ہیں، وہ فخر کے ساتھ کہتی ہیں میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، میرے دادا کا دادا فلاں، میرے دادا کے دادا کا دادا فلاں۔ وہ خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ بتاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی خوبی ہے۔ اگر اس نکاح کو نکال دیجئے اور پھر وہ جو عمل ہوگا بغیر نکاح والا، تو اس عمل میں اور جانوروں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے جانور نہیں بتا سکتا کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، اسی طرح سے پھر انسان بھی بھول جائے گا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اور اسی رشتہ داری کی بنیاد پر احسان قائم ہوتا ہے، حسن سلوک ہوتا ہے، انسان کے ساتھ اچھائیاں ہوتی ہیں، جس کا احسان اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم احسان کرو۔ صرف انسان کے ساتھ نہیں، اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ بدلہ عطا فرمایا۔ ایک غلط قسم کی عورت نے اللہ کی ایک مخلوق جو بہت ہی پسندیدہ مخلوق نہیں کہی جا سکتی ہے، ایک کتا پر ترس کھا لیا۔ وہ پیاسا تھا تو اس کو جنگل کے کنویں سے پانی نکال کر، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ یہ بات اللہ کو پسند آ گئی کہ یہ عورت ہے تو خراب، لیکن میری مخلوق کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا ہے، تو میں کیسا رب ہوں، جا تیرے ساری غلطیوں کو معاف کیا، اب تو جنت میں جا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ اپنے بندوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تم اگر میری کسی بھی مخلوق کے ساتھ غلط سلوک کرو گے تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک عورت نے بلی پال لیا، اس کا کھانا پانی بند کر دیا، اس کا راستہ بھی بند کر دیا، باہر بھی نہیں نکلنے دیا، گھر میں بھی کھانا پانی نہیں دیا، وہ بلی سسک کے مر گئی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تھی تو نمازی، پابند شریعت، مگر وہ جہنم میں پہنچی ہے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی کرنے کی سزا۔ تو ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو محروم کرنے والا، کیا وہ اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہوگا؟ تو پھر یہ رشتے قائم نہیں رہ سکیں گے دنیا کے اندر۔ یہ رشتے اسی بنیاد پر قائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کو دو۔ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں کہ اپنے قرابت داروں کو دو۔ آت ذی القربی حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اب یہ بہت بات تو لمبی ہوگی، اس لیے کہ 6 فارمولے تو پورے سماج کے لیے، پوری قوم کے لیے، ہماری آپ کی پوری زندگی کے لیے ہے، تو ہم ایک ایک لفظ پر تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھ سکے ہیں۔ اب گھڑی کہتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ آئندہ پھر اس موضوع پر کچھ بات اور ہو سکے گی۔ وآخر